بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 166 ہے اور آج سورۃ البقرہ کی صرف ایک آیت کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 212۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، زُيِّنَ دلکش بنا دی گئی، للذین کفروا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، الحیات الدنیا دنیاوی زندگی، ویسخرون اور وہ مذاق اڑاتی ہیں، من الذین آمنوا ان لوگوں کا جو ایمان لائے، والذین اتقوا اور وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، فوقہم ان سے کہیں بلند ہوں گے، یوم القیامہ قیامت کے دن، واللہ اور اللہ یرزق رزق دیتا ہے، من یشاء جس کو چاہتا ہے، بغیر حساب بے حساب۔ ترجمہ یوں ہے، جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے لیے دنیاوی زندگی بڑی دلکش بنا دی گئی ہے اور وہ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہے وہ قیامت کے دن ان سے کہیں بلند ہوں گے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 باتیں بتلائی ہیں۔ پہلی بات، جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے لیے دنیاوی زندگی بڑی دلکش بنا دی گئی ہے۔ دوسری بات، وہ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تیسری بات، جنہوں نے تقوی اختیار کیا وہ قیامت کے دن ان سے کہیں زیادہ بلند ہوں گے۔ چوتھی بات، اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ بزرگان محترم، دنیا کی یہ چند روزہ عارضی زندگی کافروں کے لیے بڑی دلکش بنا دی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کافروں کے اپنے کفر پر جمے رہنے کا یہ سبب بتلا دیا گیا ہے کہ یہ دنیاوی زندگی اور اس زندگی کے مال و متاع، آرائش و زیبائش اور اس زندگی کی رنگینی اور چمک دمک، اس سے وہ اس قدر مرعوب ہو گئے ہیں کہ اس کے مقابلے میں آخرت، اعمال صالحہ، دینداری اور ایمان انہیں بالکل ہیش معلوم ہو رہے ہیں۔ اسی لیے یہ کافر کفر ہی کو اختیار کیے ہوئے اور وہ دنیا کے ساز و سامان اور یہاں کی رونق ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں۔ اس دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لینے اور اسی کی اہمیت اور قیمت کو سمجھ بیٹھنے کی وجہ سے یہ ایمان والوں کا تمسخر بھی کرتے ہیں اور مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ انہیں یہ بات معلوم نہیں ہے کہ کافروں کے لیے دنیا کے چند روزہ زندگی جنت کی طرح ہے، پھر موت کے بعد عذاب ہی عذاب۔ جو لوگ اس دنیاوی زندگی میں ایمان اور تقوی والی زندگی بسر کر رہے ہیں، بظاہر آج انہیں حقی نگاہوں سے دیکھا جا رہا ہے، ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، لیکن جب قیامت قائم ہوگی تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا جائے گا اور کافروں کو اسفل سافلین میں اتار دیا جائے گا اور مومنوں اور متقیوں کو اعلی علیین میں داخل کر دیا جائے گا۔ کافر دوزخ کی دہکتی آگ میں ہوں گے اور مومن اور مسلمان جنت کے بالا خانوں میں ہوں گے، اور پھر مسلمان کافروں پر ہنسیں گے، جیسا کہ سورہ مطففین میں فرمایا گیا، فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ۔ دنیا میں کافر ایمان والوں کا مذاق اڑاتے تھے اور آج ایمان والے کافروں پر ہنسیں گے، مسیریوں پر بیٹھے ان کافروں کو جلتا بھنتا دیکھ رہے ہوں گے۔ اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ مفسرین نے اس کے کئی معنی بیان کیے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں جسے چاہے دنیا میں بغیر کسی محنت اور تکلیف کے جس قدر چاہے عطا فرما دے، اس کو کون روکنے والا ہے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو جتنا چاہے دے، کم دے، زیادہ دے، اسے کوئی روکنے والا نہیں اور نہ اس سے کوئی حساب لینے والا ہے۔ اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے حساب خرچ کرتا ہے، بے حساب روزی دیتا ہے، بے حساب بلندیاں ترقیاں عطا کرتا ہے، بے حساب کامیابی عطا کرتا ہے۔ رب ذوالجلال ہم سب پر رحم فرمائے اور بغیر حساب جو رزق دینے کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ اس فہرست میں ہم سب کا بھی نام شامل فرما لے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔